نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس دنیا کو بڑی خوبصورتی سے پیدا کیا اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر کیا کہ ہمیں اپنی اس خوبصورت دنیا کا بادشاہ بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے دنیا کے تمام مصائب و آلام کو سہ کر اللہ رب العالمین کے دین کو من و عن ہم تک پہنچایا ہے. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کا ایمان اللہ رب العالمین پر مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ کسی عالم کی تقریر سے کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو جاتا، کوئی کسی عالم کے کہنے سے بدل نہیں جاتا. میں یہ بات جانتا ہوں، لیکن میرا اس بات پر ایمان اور یقین بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو بدلنے پر آتا ہے تو ایک ہی جملہ اس کے بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے. آج میں اپنے گاؤں کے باشندوں کو، اپنے گاؤں کے رہواسیوں کو صرف یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کس چیز کا نام ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کہہ دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ گئے، اس پر جمے رہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ میں آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیجوں گا یہ خوشخبری دینے کے لیے ان کو کہ اللہ رب العالمین نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا ہے اللہ نے اس جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کر کے بھیجے گئے، انہوں نے مکہ کی گلیوں میں جا کر جب اعلان حق بلند کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کا دین کیا ہے، تو چند ایک لوگوں نے اللہ کا دین قبول کیا تھا. اور اللہ کا دین قبول کرنے کے بعد
ایک ایسی قوم اور ایک ایسی اکثریت کے سامنے بڑی مضبوطی سے کھڑے رہے جو نہ کہ اپنے عقیدے پر سخت تھے بلکہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف عقائد رکھنے والوں کو مارنا اور پیٹنا، انہیں تکلیفیں دینا اور روا اور جائز سمجھتے تھے۔ یہ بات جان لو کہ کسی عقیدے اور دین کو قبول کر لینا، کسی منہج کو اپنا لینا، اللہ اور اس کے نبی کے بھیجے ہوئے دین کو مان لینا، یہ ایک بات ہے، لیکن اس کو مان کر اس کا اعلان کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ میں آج سے وہ ہوں کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے فرمان پر عمل کرنے والا ہوں، میں اہل توحید ہوں۔ اس بات کا اقرار کر لینا، مان لینا اور پھر اس کا اعلان کرنا یہ بڑی بات ہے، لیکن اعلان کرنے سے بھی زیادہ بڑی بات ہے اس پر ڈٹے رہنا۔ اعلان کر دیا انسان نے، اب خاندانی مخالفت آئی، خاندان کے لوگوں نے کہا، لوگ ناراض ہو گئے، برا بھلا کہنے لگے، مارنے پیٹنے لگے، تو آدمی اس پر قائم نہیں رہ پاتا ہے، اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جیسے اگر ہمارے کرہیں گاؤں میں کوئی بچہ نیک ہو جائے اور وہ یہ کہے اپنے والدین سے کہ دیکھو ابا اماں ہم برات نہ لے جاؤ، ہم جہے سے کونو سامان نہ لے، تو بپا اٹھایا ڈنڈا، دو چار ڈنڈا دے دی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا کام کر رہا ہے جو ہمارے معاشرے کے خلاف بات ہے۔ ہم فقیر ہیں، ہم بھیک مانگنے والے ہیں، ہم بھیک مانگیں گے، یہ ہماری عادت ہے۔ ہمارا بیٹا بدل جائے ہم اس کو بدلنے نہیں دیں گے۔ یہ ایک مثال دے رہا۔ اللہ رب العالمین کے دین پر قائم ہو جانا اور پھر اس پر جمے رہنا یہ بڑی عظمتوں کی بات ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی، ابو جہل کی ایک لونڈی تھی، ابو جہل نے اس سے کہا تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے کہا اے ابو جہل تجھ سے جو بن پڑتا ہے کر لے، میں اس سے پھرنے والی نہیں۔ اس پر جم گئی، اس کا اعلان کیا۔ اور جانتے ہو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل صرف دو چیزوں کی وجہ سے اللہ سے ہٹ جاتا ہے، صرف دو چیزوں کی وجہ سے، ایک ہے خوف، دوسرے لالچ۔ یا تو آدمی ڈر جائے، یا تو اس کو پیسے کی لالچ دے دی جائے، جان کی لالچ دے دی جائے، کسی چیز کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دی جائے، اللہ سے اس کا بھروسہ ہٹ جائے گا۔ دو ہی چیز، تیسری کوئی چیز نہیں کہ اللہ سے اس کا بھروسہ انسان کا ہٹا سکے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالموں نے چوراہے پر خاندان کے سامنے مادرزاد ننگا کر دیا، پورے کپڑے اتار دیے ابو جہل، اپنے غلاموں کو دو اونٹ دے کر دو سمت کھڑا کر دیا، ان کے پیروں میں دو رسی باندھی، غلاموں کو دے کر اونٹ میں بندھوا دیا دونوں طرف، اور غلاموں سے کہا جب میں اشارہ کروں گا اونٹ کو ہاتھ دینا۔ اس کے بعد حضرت سمیہ سے کہا اے سمیہ خوف دلایا، تیری جان لے لوں گا ورنہ تو مذہب اسلام سے ہٹ جا۔ حضرت سمیہ نے تاریخی جواب دیا، کہا اے ابو جہل تجھ سے جو من پڑتا ہے کر لے۔ سمیہ نے مذہب اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے دین پر ڈٹی ہے، اب تجھ سے جو من پڑتا ہے کر لے۔ کہا سمیہ انجام بہت برا ہوگا۔ کہا اے ابو جہل میرے انجام کی کیا فکر کرتا ہے، اپنے انجام کی فکر کر، میں تو اپنا انجام دیکھ رہی ہوں، کیونکہ کل مجھ سے میرے محبوب نے، مدینہ کے تاجدار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اسبرو یا آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والوں تم صبر کرو، موعدکم الجنہ، تم سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، میں تو اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ رہی ہوں، تو اپنا دیکھ لے۔ پھر اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ میں کئی بار پرچیاں ماری اور اپنے غلاموں کو حکم دیا اونٹوں کو دو سمت چلا دو،
ان اونٹوں کو جب 2 سمت چلایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم 2 حصوں میں بٹنے لگا۔ موت کا خوف انہیں مذہب اسلام سے ہٹا نہیں پایا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو کوئی تھوڑا سا ڈرا دے، تھوڑا سا دھمکا دے تو ہم مذہب اسلام چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ایک صحابی رسول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، بات کرنی بند کر دی۔ ایک جنگ میں جانا تھا، وہ نہیں پہنچ پائے، بیوی کو بھی میکے بھجوا دیا۔ مدینہ میں کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں تھا۔ روم کے بادشاہ کو پتا چلا، اس نے خط بھیجا کہ میرے یہاں آ جاؤ، میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا اور اپنی بادشاہت میں تم کو شامل کر لوں گا، میرے پاس آ جاؤ۔ جب انہوں نے خط دیکھا تو زاروں کتار رونے لگے کہ اللہ رب العالمین، میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ لوگ میرے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، لوگ مجھ سے میرا ایمان خریدنا چاہتے ہیں۔ پیسوں کی بھی لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کبھی بٹے نہیں۔ آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کو رب صرف مسجدوں میں آ کر سجدہ کرنے کے لیے رب سمجھتا ہے کہ سجدہ کر لو، سجدے کا حقدار رب ہے، اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کا رب یہ اللہ نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ مولانا کچھ بھی کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں، نہیں، میں اس کو ثابت کروں گا۔ اب دیکھو کہ کیسے ہم اللہ کو رب نہیں مانتے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، جائز ہے، تجارت کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم کھیتی کرتے ہیں، کھیتی کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے، نیکی ہے، تجارت عبادت ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک دکان اور خرید لیں تو ایک بچہ سیٹ ہو جائے گا، ایک مشین اور خرید لیں تو 2 لاکھ کی آمدنی ہے 3 لاکھ کی ہو جائے گی۔ کھیت ہے، کسی اور سے جتوا رہے ہیں ٹریکٹر سے، ایک ٹریکٹر لے آئیں تو اپنا کھیت خود ہی جوتیں گے، پیسہ بچے گا، بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ جائز کرنا چاہیے، یہ ضروری بھی۔ لیکن ہم تجارت کرتے ہوئے، ہم کھیتی کرتے ہوئے، ہم اپنی دنیا کو بنانے کی خاطر اللہ کو رب ماننا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دنیا کے لوگوں کو خدا ماننے لگتے ہیں۔ جانتے ہو کیسے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اللہم لا مانع لما اعطیت، اپنے نبی کی زبانی کہلوایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ ایک بات جان لو کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو دینے پر آ جائے، پوری دنیا مل کر اس سے 1 روپیہ بھی لے نہیں سکتی، اور اللہ کسی سے چھیننے پر آ جائے تو پوری دنیا مل کر 1 روپیہ دے بھی نہیں سکتی۔ اللہ اگر کسی کو کنگال کرنے پر آ جائے تو پوری دنیا مل کر اسے مالدار نہیں بنا سکتی۔ ہم تجارت کرنے کے لیے بینکوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے کہا وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کے ہاتھ میں عزت دینا اور ذلت دینا۔ ہم ایک ٹریکٹر خریدنے کے لیے بینک کے پاس پہنچتے ہیں کہ تو ہمارا دنیاوی خدا ہے، ہم نے تجھ کو رب مان لیا ہے، تو ہمیں پیسہ دے گا، تو ہمارے روزی کا انتظام کرے گا تو ہم ٹریکٹر خریدیں گے اور اپنا کھیت جوتیں گے۔ بتاؤ تم نے اللہ کو رب کیسے مانا؟ تم نے گاڑی خریدی، بینک والے کے پاس جا کر لون لیا۔ گاڑی کیوں خریدی؟ 2 پہیے کی گاڑی سے کام چل رہا تھا، گاؤں میں میرا بھی رولا چلے، لوگ مجھے بھی جانے میں بڑا سیٹ ہوں، اس لیے گاڑی خرید لی۔ گاڑی کیسے خریدی؟ بینک والے کے پاس جا کر۔ اللہ نے کہا میں چاہوں گا تو تجھے دوں گا، میں نہیں چاہوں گا تو نہیں دوں گا۔ وہ بینک والے کو جا کر اپنا رب مان لیا اور اس سے کہا اللہ نہیں دیتا، تو دے دے، اور اس سے اس نے فائننس کرا دیا۔ ایک بات بتا دیا، ایک بات سن، اللہ رب العالمین نے سور کے گوشت کو جائز قرار دیا۔ اگر مجبوری آ جائے، مرنے کی کگار پر ہو تو سور کا گوشت کھا سکتے ہو، جائز ہے یہ۔ اگر کوئی تمہاری گردن پر تلوار رکھ دے تو دنیا کا جو سب سے عظیم گناہ ہے شرک، اللہ رب العالمین نے اس کے کرنے کی بھی اجازت دی۔
لیکن جاؤ ذخیرہ احادیث سے ایک روایت لا کر دکھلا دو کہ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے یا میرے محبوب نے یہ بات کہی ہو کہ تم مرنے لگو، ضرورت ہو اس بات کی، تم کسی سے سود پر پیسہ لے کر کھا لو، اس کی اجازت دی ہو۔ اللہ کی قسم ایک روایت ایسی موجود نہیں، ایک روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ تم مرنے لگو تو سود و بیاج کا کام کرو۔ یہ اللہ سے بھروسہ ہٹا کر دنیا کے لوگوں پر بھروسہ لیا تھا۔ اب یہ بات سمجھو کہ اللہ پر یقین کرنے والوں کا اللہ رب العالمین کیسے مددگار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا، بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، بے شمار امتحانات اللہ رب العالمین نے ان کے لیے۔ جب پورا گاؤں پورا سماج ان کے عقیدے کے خلاف ہو گیا، ایک بڑی آگ جلائی گئی کہ آج ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجریخ میں بیٹھا کر اس آگ میں ڈائریکٹ نہیں ڈال سکتے تھے۔ آگ، مورخین نے لکھا، آگ کے شعلے اتنے اوپر بھڑکتے تھے کہ کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تو اس میں گر جاتا۔ ایسی آگ جلائی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ منجنیخ سے پھینکا گیا ان کو آگ میں، جب ہوے میں اڑ رہے تھے، جب منجنیخ سے نکلے آگ میں گرنا تھا، بیچو بیچ تھے، آسمان سے فرشتے آ گئے، کہا ابراہیم اگر تو کہے تو ہم تجھ کو بچا لیں۔ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا نہیں، ہم خود آئے ہیں۔ کہا اگر تم خود آئے ہو تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور میرا رب میرا انتظام کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ یقین دیکھا اپنی ذات پر، تو اللہ رب العالمین نے آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور آگے کہا کہ اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ تیرے ٹھنڈک سے میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچ جائے۔ آگ کی تاثیر ہے کہ وہ جلا دے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ایسا بندہ آگ میں جا رہا تھا جو اللہ پر بھروسہ کرتا تھا، پھر اللہ اس کو برباد کیسے ہونے دے سکتا؟ جانتے ہو اللہ پر بھروسہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر توکل کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر بھروسے کا معنی یہ ہے کہ 7 دروازے بند ہو، اس کے بعد تم سے کوئی گناہ کرنا چاہے دروازے بند کر کے، پھر بھی تم ان دروازوں کی طرف بھاگو جو دروازے بظاہر بند ہیں، کہ میرا رب مجھ کو بچانے والا ہے، اور ایک کے بعد تمام دروازے کھلتے چلے جائیں۔ یہ یقین ہے اللہ پر۔ اللہ پر یقین یہ ہے کہ جب تم ایسی حالت میں رہو کہ جب تمہیں دنیا کی کوئی چیز سمجھ نہ آئے کہ اب خاتمہ ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، ایسی حالت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی وہ دیکھو۔ ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام رات کی تاریکی میں سمندر کی لہروں کے اندر مچھلی کے پیٹ میں پڑے تھے۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے موت سے، لیکن ان کا یہ یقین اور یہ ایمان تھا کہ اللہ بچانے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ ضائع نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ اے پروردگار عالم، دنیا کا کوئی شخص نہیں جانتا کہ یونس کہاں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے یونس کہاں ہے۔ اے اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے بچا لے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ جا کر ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل کر چلی گئی۔ آج بیماری ہو جاتی ہے نا، جب ڈاکٹروں کے یہاں جاتے جاتے تھک جاتے ہو تو کوئی کہتا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، دھاگا باندھاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، ان سے دعا کرا لاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں تم سے کہتا ہوں، کیونکہ تم کہتے ہو کہ تم اہل حدیث ہو، تم کتاب و سنت کے ماننے والے ہو۔ میرے محبوب نے کہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کیے جائیں گے، اور ان 70,000 کے ساتھ
اور 70,000. تقریباً محدثین نے لکھا 4 کروڑ 4 ارب 90 کروڑ لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جانتے ہو؟ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بدن پر داغ نہیں لگواتے ہوں گے. داغ سے مراد جیسے بدن میں کہیں کٹ جائے تو پہلے لوہا گرم کر کے لگا دیتے تھے. دغواتے نہیں ہوں گے اپنے بدن کو. ولا یستجقون، دغواتے نہیں. ولا یتطیرون، وہ فال نہیں نکالتے ہوں. وہ کسی سے دعا نہیں کرواتے ہوں گے. محدثین نے لکھا کہ ایسے لوگ جو اگر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت بیمار ہیں دعا کر دو، یہ لوگ بھی اس میں شامل نہیں. جبکہ دعاؤں کا کرانا جائز ہے، وہ داغنا بھی جائز ہے. اگر خون بہت نکل رہا ہو، نس پھٹی ہو تو داغا جا سکتا ہے، اجازت ہے اس کی. لیکن اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ دغواتے نہیں. اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ضرور اس کو ٹھیک کر دے گا. وہ کسی سے دعا نہیں کرواتے کہ ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل کیے جائیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری اتنی بڑھ گئی کہ گوشت سڑ کر زمین پر گرنے لگے. اتنی بیماری بڑھ گئی. دنیا کے تمام طبیبوں نے یہ بات کہہ دی کہ اب تمہارا کوئی علاج نہیں کر سکتا. اللہ کے سامنے جا کر انہوں نے کہا یا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ میں ایسا بیمار ہوا ہوں کہ کوئی شفا نہیں دے سکتا تیری ذات کے ساتھ. اللہ تو شفا دے دے، تیرا کیا بگڑ جائے گا. اللہ نے ایسی شفا دی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی. کبھی وہ بیماری لوٹ کر ہی نہیں گئی. آج ہم بچہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ جانے کتنے درباروں کا چکر لگا کر چلے آتے. حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا قرآن پڑھ کر دیکھ. کہا اے پروردگار عالم، دنیا کے تمام طبیبوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ مجھے بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن اے رب میں نے دنیا کے ان ڈاکٹروں کو، ان حکیموں کو خدا نہیں مانا ہے، میں نے تجھ کو رب مانا ہے. 80 سال کے بڑھاپے میں قرآن کہتا ہے اس طال الراش شیبہ، سر کا ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا. واجوز نقیم، اور بیوی کھوسڑ بڑھیا تھی. اللہ سے دعا کی اے پروردگار عالم بچہ چاہیے. میں نہیں جانتا تو کیسے دے گا، تو دے سکتا یہ میں جانتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ایسا بیٹا دیا کہ اس کے بارے میں کہا کہ اے زکریہ جس دن یہ پیدا ہوگا اللہ کی رحمت میں ہوگا، جس دن اس پر موت آئے گی اللہ کی رحمت میں ہوگا، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ کی رحمت میں ہوگا. اتنی بڑی بات ہے. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. اللہ رب العالمین اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، آخری وقت تک لیتا ہے. لیکن جب بندے کا آخری وقت قریب آتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا، تو اللہ اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو زمین پر نازل کرتا ہے. جانتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے محبوب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے. میدان بدر میں جب دشمنوں کا لشکر انہوں نے دیکھا تو چہرہ اداس ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے میرے ساتھی، اے میرے یار، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، کیا بات ہے، آپ اتنے مرجھائے ہوئے کیوں؟ کہا اے میرے صدیق دیکھتا نہیں، یہ ایک طرف 313 کمزور بوڑھے ابھی سفر اور ہجرت کر کے آئے ہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو زرے نہیں، بھالا ہے تو برچھی نہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں. وہ دیکھ سامنے 1000 کا لشکر جرار کھڑا ہے، میں کیسے اپنے ساتھیوں کو ان سے لڑا دوں، کیسے لڑا دوں ان سے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے محبوب پھر کیا ہوگا؟ سجدے میں سر رکھ دیا اور اپنے رب کے سامنے رونے لگے. کہا پروردگار عالم، تو نے کہا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، میں اپنی پوری پونجی لے کر آ گیا ہوں میدان بدر میں. میں کمزور ہوں، میرے ساتھی کمزور ہیں، لیکن اے اللہ
میں جانتا ہوں کہ تو طاقتور ہے، میرا بھروسہ ہے تجھ پر کہ تو ہمیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اے اللہ آج اپنے نبی کی بات کو سن کر اپنے نبی کی لاج رکھ لے اللہ۔ اللہ رب العالمین عرش عظیم پر بیٹھ کر مسکرا رہے تھے، کہا مجھ پر بھروسہ کیا ہے نا میرے محبوب، میرے حبیب، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا، اے جبرائیل، دنیا سے میدان بدر سے مدینہ کے تاجدار نے آج مجھ کو پکارا ہے، مجھ پر بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے کہ میں نے اس کو جنگ کا حکم دیا تھا، وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے، مجھ پر یقین کرتے ہوئے فرشتوں کی ایک فوج تیار کرو، تم ان کی قیادت اور سپہ سالاری کرتے ہوئے میدان بدر میں اتر جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میدان بدر میں اتر گئے۔ تو جب اللہ پر یقین ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ آج تم چھوٹے چھوٹے فتنوں سے گھبرا جاتے اور میں تمہیں کہوں شاید میری بات بری بھی لگے، میں انہیں کمزور اور نااہل کہتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ ان کا اللہ پر بھروسہ نہیں۔ بات بظاہر بہت چھوٹی لیکن گہرائی سے سوچنا کتنی بڑی۔ وہ لوگ جو سرے بازار دین کے شعار کو، اپنی داڑھیوں کو مڑوا دیتے ہیں اس خوف سے کہ لوگ ہمیں ملا کہیں گے، لوگ جان جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ کی قسم ایسے لوگوں کا اللہ پر بھروسہ نہیں۔ وہ ڈرتے ہیں اس بات سے، چاہے وہ اپنی بیوی سے ڈرتے ہو، چاہے معاشرے سے ڈرتے ہو، چاہے اپنے ملک کے لوگوں سے ڈرتے ہو، لیکن وہ ڈرتے ہیں، اللہ پر ان کا بھروسہ نہیں۔ مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی نہیں تھی، صحابہ کرام کو نہیں تھی، تابعین کو نہیں تھی، تبع تابعین کو نہیں تھی، اس کو نہیں تھی جو رومی لشکر کو اپنے پیروں تلے روکتا تھا، خالد بن ولید کو نہیں تھی، ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں تھی، صلاح الدین ایوبی کو نہیں تھی، محمد بن قاسم کو نہیں تھی، موسیٰ بن نصیر کو نہیں تھی۔ کس کو نہیں تھی مجھے بتلاؤ نا؟ جن لوگوں نے کئی ملک فتح کر دیے ان کو داڑھیاں نہیں تھی۔ ڈرتے ہو تم، گھبراتا ہے تمہارا دل۔ اللہ کی قسم زندگی چند سالہ ہے، موت کے بعد قبر میں جب فرشتے آئیں گے ان کو کیا جواب دو گے کہ ہم نے دنیا کے ڈر سے اللہ سے بھروسہ ہٹا لیا تھا، اپنا اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کے دین پر عمل کرو، اللہ رب العالمین آج بھی فرشتوں کو تمہارے لیے نازل کرے۔ تمہارا یقین نہیں ہے اس لیے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جتنی تمہاری عبادت گہری ہوگی، جتنا اللہ سے مدد مانگنے کا تمہارا انداز گہرا ہوگا، اللہ رب العالمین کی مدد اتنی بڑی نازل ہوگی۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یہاں میری مائیں بھی موجود ہیں، ان کے تعلق سے ایک بات کہوں گا۔ آج اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی بات، شوہر مانتا نہیں ہے، بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، ساس ستاتی زیادہ ہے، تو اللہ جانے کیسی دعائیں اور تعویذ بنوا لاتی۔ ان کا یقین اللہ پر اتنا کمزور ہے کہ کوئی آ کر کہہ دے یہ بہنی سنو تو ہر بھوجیہ تہرے اوپر کرائی، تو ہر نندیا تہرے اوپر کروائی، تو ہر ساس کچھ کروائی، تب وہ بابا کے چکر میں لگ گئے کہ جتنی تعویذ ہے، جتنا گنڈا ہے سب لے آؤ، جہاں جہاں دھاگا باندھنا ہے سب جگہ باندھ آئیں گی، سل کے نیچے چھپا دیں گی تعویذ کو۔ یہ اللہ سے دشمنی کرنے کے مترادف۔ ایک بات میری ماؤں غور سے سنو، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک بیویوں میں سے اور پوری دنیا کے مومنوں کی ماں، ان پر منافقوں نے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ انہوں نے گناہ کیا ہے، ان سے خطا ہوئی ہے، انہوں نے کوئی گناہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے،
اور کہا ہے عائشہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ کہا اللہ کے نبی مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے، کیونکہ بیٹی جب زیادہ پریشان ہوتی ہے تو اسے اپنا مائکہ نظر آتا ہے، کیونکہ باپ اپنے بچوں کے لیے بہت مضبوط ہوتا ہے، ماں کی گود اپنے بچوں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئیں۔ جب ماں کے دروازے پر پہنچا تو ماں نے دیکھا کہ زاروں قطار رو رہی، نہ آہوں پر اختیار ہے نہ آنسوؤں پر اختیار ہے۔ کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا ماں پوری دنیا نے الزام لگایا تھا کچھ فرق نہیں پڑا، لیکن آج میرے محبوب نے یہ بات کہہ دی، کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ کہا عائشہ پھر کیا کرو گی؟ کہا ماں میں نے دنیا کے لوگوں کو رب نہیں مانا، میرا بھروسہ ہے میرے رب پر۔ وضو بنائی، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھ دیا، کہا ہے پروردگار عالم تو میرا رب ہے، میرا ایمان اور یقین ہے تجھ پر، میرا بھروسہ ہے تجھ پر، اور تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے بتلاؤ اماں عائشہ کے پاس کوئی ایسی ذات موجود تھی کہ نہیں جس سے دعا کروا لیتی، جس سے تعویذ بنوا لیتی؟ ایک بات سن لو میری ماں اور میرے بھائیوں، تم بھی غور سے سنو، دنیا کے جتنے ولی ہیں، دنیا کے جتنے پیر و فقیر ہیں، دنیا میں جتنے اپنے آپ کو بابا کہنے والے ہیں، خدا کی قسم یہ سب مل کر میرے محبوب کی جوتیوں کے نیچے بھی نہیں۔ پیروں کا پیر، ولیوں کا ولی میرا محبوب مدینہ میں موجود تھا۔ اماں عائشہ بھروسہ کس پر کر رہی، کس سے مانگ رہی؟ کیا ایک بار کہا اپنے محبوب سے میرے محبوب میری برات آپ ظاہر کروا دیجئے؟ آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، وہ ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن کہتے ہیں ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی برباد کر سکتے ہیں، ان کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، نہیں، ہر ایک کی زندگی کا رب وہ ہے جو عرش عظیم پر بیٹھا ہے۔ اماں عائشہ نے کہا ہے میرے رب میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں تجھ پر ایمان لائی اور تجھ سے آج کہتی ہوں اس بھروسے کے ناطے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اللہ میری برات ظاہر کر دے، میرا بے گناہ ہونا ثابت کر دے۔ اللہ رب العالمین نے عرش سے جبرائیل کو آواز دی، اے جبرائیل یہ 18 آیتیں لو، جاؤ دنیا والوں کی طرف اور جا کر ان سے کہو جن لوگوں نے اماں عائشہ پر تہمت لگائی ہے سب کے سب جھوٹے ہیں، اماں عائشہ یا صدیقہ۔ کوئی ہے جو بچا سکتا ہے اپنے بندوں کو، جو عطا کر سکتا ہے اپنے بندوں کو؟ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ پر ایک بار بھروسہ کر کے اس سے مانگ کر دیکھو، اس پر بھروسہ کر کے دیکھو، اپنے ایمان کو اس کے ساتھ مضبوط کر کے دیکھو۔ لیکن کیسے ایمان مضبوط ہو جائے؟ ابھی مسجد میں پوری جمعہ میں پوری مسجد بھری ہوئی، ابھی عصر کے وقت زیادہ سے زیادہ 2 صف یا 3 صف، مشکل سے 2 صف یا 3 صف۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے اندر یہ ہنر ہوگا کہ وہ رب کی عبادت کرنے والا ہوگا اور رب سے مدد مانگنے والا ہوگا، اللہ کی مدد عرش سے اسی کے لیے نیچے اترے گی۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ وقت ختم ہو گیا ہے، پھر کبھی اگر موقع ملا انشاءاللہ۔ میں سوچا تھا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعلق سے بات کروں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سب سے پہلے ہے، اس لیے سب سے پہلا بات اللہ کی ذات کے تعلق سے رہا۔ پھر موقع ملا انشاءاللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بتاؤں گا، اور میری ماؤں اور بہنوں نے کسی دن اگر موقع دیا تو انہیں یہ بتلاؤں گا کہ شوہروں کا حق ان پر کیا ہے اور ان کا حق شوہروں پر کیا ہے۔ آج کل طلاق کے معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو طلاق سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس پہ کیا حکمت عملی استعمال کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کبھی موقع ملا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم گنہگار اور خطا کار لوگ ہیں،
اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے رب العالمین۔ اے پروردگار عالم، تیرا وعدہ ہے کہ تو جمعہ کے دن ایک وقت ایسا لاتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ میرا گاؤں ہے، اس گاؤں کی حفاظت فرما لے اللہ۔ اے اللہ